ہمارے دور میں تو پیسے بہت کم تھے جی بٹ کام بہت اچھا تھا, لیکن اس وقت پیسے میں برکت تھی. ہم لاکھوں میں کماتے تھے, ابھی کروڑوں میں کما رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ذمہ داری ان کے اوپر زیادہ ہے کہ اپنا پورا اسکرپٹ پڑھیں, اپنے کریکٹرز کو سمجھیں. تو بالکل ہمارے بڑے صحیح کہتے تھے, لیکن ہمارے وقت میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی ٹائم کی پابندی, جو اب نہیں دکھتی ہے. سر میں درد ہے, 2 سیٹ کینسل ہے, کیونکہ یہ تو میں سنتی رہتی ہوں نا اپنے گھر کے اندر, تو مجھے پتہ چلتا ہے. اکثر سینئرز آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب وہ ادب نہیں ہے جو ہم اپنے ہمارے ٹینٹرمز کیا ہونے تھے. ہم تو کبھی کسی سینئر کے آگے اس طرح پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک ریہرسل کر رہی تھی, قربان انکل بیٹھے تھے, کاظم صاحب نے اتنی زور کا میرے پاؤں پہ آ کے اسکرپٹ مارا, کہہ رہے دیکھو تو صحیح سامنے بیٹھا کون ہے. میں تو یوں ہی ہو کے بیٹھ گیا آگے ہو کے. تو یہ تہذیب آپ کو بڑے سکھاتے. تو اب آج کا پروڈیوسر یا آج کا ڈائریکٹر ہی اگر خود تہذیب نہیں جانتا تو وہ کیا سکھائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں ابھی آر سو لکی کہ آپ, میں ابھی پرسوں ہی, میں کچھ دن پہلے اپنے ڈراموں کی ایک لسٹ بنا رہی تھی ایسی جنرلی میں نے دیکھا کہ میں نے ڈاکٹر ڈینس آئزیک کا اسکرپٹ کیا ہوا ہے, میں نے ایوب خاور صاحب کا لکھا ہوا بھی اور ان کے ساتھ ایز ڈائریکٹر بھی کام کیا ہوا ہے. میں نے یاور حیا صاحب کے ساتھ کام کیا, میں نے ایس سلیمان صاحب کے ساتھ کام کیا, انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ کیا ہوا ہے, رانا شیخ کے ساتھ امراؤ جان کیا ہوا ہے, زہرا نگاہ کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے. تو آپ دیکھیں ادب کہاں کہاں سے ہمیں ملا. یہ چیزیں آپ دیکھیں نا, کاظم پاشا صاحب جو میرے پہلے ڈائریکٹر, میں تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی اس بات کو, حیدر امام رضوی صاحب. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مل کے جو اتنا ان لوگوں کا وہ تھا کہ انہوں نے کبھی ہمیں ایک بدلنے نہیں دیا, بدتمیز ہونے نہیں دیا. تو یہ بالکل صحیح شکوہ ہے ہمارے بڑوں کا کہ اس وقت تہذیب تھی, اب پیسے. لیکن اگین وہی والی بات ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. زندگی میں کوئی ریگریٹ ایسا کہ آج بھی آپ سوچتی ہیں تو آپ کو ہوتا ہے اس چیز کا ریگریٹ کہ یار یہ ایسے نہیں ایسے ہو جاتا؟ کسی کا اگر اور کسی کا کاش تو رہ ہی جاتا ہے. واہ 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 واہ. اور اگر یہ اگر اور کاش نہ رہے تو ہمیں اس کی پہچان نہ ہو. یہ اگر اور کاش رہنا بڑا ضروری ہے. میں کہوں میری زندگی بہت مکمل ہے تو پھر میں نے اس کو پہچانا ہی نہیں. وہ آپ کو رلاتا ہے اس لیے کہ اپنے قریب کرتا ہے. وہ آپ کو ہنساتا ہے اس لیے کہ آپ کو قدر ہو جائے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. وہ آپ کو 2 وقت بھوکا ہی اس لیے رکھتا ہے کہ آپ کو کھانے کی قدر ہو جائے, ہے نا. ورنہ تو اگر آپ کو ہر چیز ملتی رہے تو آپ کو قدر نہیں رہتی. تو یہ بھی اس رب کریم کا بہت کرم ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان کو ان وقتوں سے بھی گزارتا ہے اور اپنے قریب کر لیتا ہے. لیکن کوئی ایسا مومنٹ جس کو سوچ کے کوئی نہ کوئی ریگریٹ ہوتا ہو؟ ریگریٹ تو میری لائف میں نہیں ہے, شکر خدا کا نہیں ہے. شکر ہے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. بالکل. آپ چاہتے ہیں کہ ایسے نہیں, وہ بہتر ہو سکتا تھا, اس چیز کو میں ایسے کر لیتی تو زیادہ بہتر ہو جاتا؟ نہیں, مجھے ایسا لگا کہ آئی ایم ویری کمپوزڈ آلویز ہمیشہ سے. جس کو ماں باپ یہ کہہ کے چلے جاتے ہوئے کہ ہم تم سے راضی گئے, تو یہ میرے لیے سب سے بڑی بلیسنگ تھی کہ میری ماں میرے ہاتھوں میں گئی اور انہوں نے میرا منہ چوم کے کہا تھا ہم تم سے راضی گئے. میرا باپ میرے ہاتھوں میں گیا اور اس نے کہا تھا ہم تم سے راضی گئے. تو یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے میرے پاس. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے کیونکہ وہ خود ماں ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. تو جب آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں, اور سعدیہ کا مطلب ہے اللہ کی حمایت یافتہ, تو میں کہتی ہوں کہ مالک تو نے, میرے والدین نے میرا نام میری دادی نے رکھا تھا, بڑا سوچ سمجھ کے رکھا, اس کا کرم تھا. اچھا, آپ نے ماں کا ذکر کیا, بہت خوبصورت ہستی ہے ماں, اور بیٹی کا جتنا بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ, ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. آپ نے بتایا کہ وہ جاتے وقت آپ سے راضی تھیں. کیا وہ مومنٹ تھا اور کتنا مشکل ہوتا ہے اس سے پھر اس ٹراما سے نکلنا؟ 26 صفر کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور میں شو کر آئی تھی ان دنوں میں. ایک مارننگ شو اسٹارٹ میں نے کیا تھا, 2012 کی بات ہے. 12 دن بعد تو میری شادی تھی, میں نے مائیوں بیٹھنا تھا. کٹ اٹ شارٹ, جب میں گھر آئی ہوں تو اے سی والے وہ میرے گھر سے اے سی لگا کے ادھر آئے ہوئے تھے, کیونکہ ہماری امی کا ایک اصول تھا کہ کوئی بھی کام کرنے والا ہے کھانا کھائے بغیر نہیں بھیجنا. تو آلو بیگن کی سبزی بنی تھی اور وہ گرم گرم روٹی ڈالی تھی. تو میں میک اپ شیک اپ اتار کے اندر گئی تو وہ کہہ لیں تم بھی جلدی, نانو کہتی تھی مجھے پیار سے, نانو جلدی سے آ جاؤ, ہم نے روٹی ڈال دی ہے. وہ میں کہا میں میک اپ تو اتار دوں, ارے چھوڑو میک اپ اتار لینا, تم ایسی آ جاؤ جلدی سے. میں یوں مڑی ہوں, امی اندر گئی ہیں, ان پاپا نے مجھے آواز دی ہے, امی یوں کچن میں, اگر آپ نے کریک وسٹا دیکھا تو کچن میں یوں مڑی ہیں اور وہیں وہ ہلکا سا یوں ہوئی ہے.
اور مجھے نا اس سے پہلے وہ ایک رات پہلے مجھے بڑے غور سے دیکھے جا رہی تھی, تو میں نے کہا امی کیا دیکھ رہی؟ کہہ رہی پتہ نہیں, بس ہم نہیں رہ پائیں گے تمہارے بغیر, ہم نہیں رہ پائیں گے بیٹا, تمہیں رخصت نہیں کر پائیں گے. وہ گری ہیں بالکل میرے ہاتھ پہ, میں ان کو پکڑ کے لے کر آئی ہوں, صوفے پہ لٹایا ہے اینڈ ان کو کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پاپا کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا نادے علی پڑھی ہے اور سلام کیا مولا کو, اور انہوں نے کہا ہمارا وقت آ گیا قریب, ہم جا رہے, ہمارے آقا لینے آ گئے. اور میرے سر منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہم تم سے بہت راضی ہیں اور ہمیں معاف کر دے. اے جی کہتی تھی ہمارے پاپا کو, اور وہ ڈیئر کہتے تھے. اینڈ شی ڈائڈ کھلی آنکھوں کے ساتھ. اینڈ سڈنلی ہوا تھا یہ سب کچھ. میری آئی سائٹ اس دن ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ نہیں دکھ رہا. وہ شوق تھا میرے لیے ایسا, میں اپنی والدہ کو رو ہی نہیں سکی کبھی. میں باقاعدہ بلائنڈ ہو گئی تھی, باقاعدہ مجھے کچھ نہیں دکھا. میں نے امی کا لاش چہرہ نہیں دیکھا, مجھے امی یاد نہیں کہ کفن میں امی کیسی لگ رہی تھی. تو اس کے بعد ہم بھاگے ہاسپٹل, بلا بلا. زہر لگتا ہے مجھے ہاسپٹل والوں کو میں کہنا چاہوں گی, خدا کے واسطے جس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ کہیں نہیں بھاگے گا, وہ آپ کی چادر کے بھی پیسے دے دے گا, وہ آپ کی ایمبولینس کے بھی پیسے دے دے گا. لیکن جو آپ لوگ چیخیں مار مار کے چادر اور ایمبولینس اور اس کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا وہ بندہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے. تو یس آف کورس میں نے دعاؤں میں اپنی بیٹی سے لیے مانگی تھی, کیونکہ میں نے چاہا تھا وہ میری جیسی بیٹی ہو جیسی میں اپنے والدین کی بیٹی تھی. تو یہ ایک واحد تکلیف ہے. کہتے ہیں نا دنیا کی ساری تکلیفیں آپ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ماں کی قبر سے اٹھنا سب سے بڑی تکلیف ہے. اور میں امی کو اب بھی نہیں روتی, میں رونا چاہتی بھی نہیں. وہ ہیں میرے ارد گرد ہیں, میرے قریب رہتی ہیں, میں فیل کرتی ہوں. اور اب تو اے آئی کا دور ہے. میری بھتیجی نے بھی مجھے تصویریں بنا کے بھیجی جس میں میرب کو انہوں نے گلے لگایا ہوا ہے. تو میں اس صبح بہت روئی وہ دیکھ کے کہ فائنلی امی نے میرب کو گلے لگایا اور اس کو پیار کیا. تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بچے گھر آتے تھے بھائی وغیرہ کے, تو امی کبھی آئس کریم بنا رہی ہیں, کبھی نوڈلز بنا رہی ہیں, ان کی فرمائشیں. تو جو سب سے ان کی لاڈلی تھی اور اس کی اولاد ہوئی تو کوئی اس کو ویلکم کرنے والا نہیں تھا. پاپا بھی ان کے 3 سال بعد چلے گئے, تو میرا بہت چھوٹی تھی, تو وہ فیل نہیں لے سکی. اور بہت شروع میں ہمارے لیے ٹف رہا جب میرا بڑی ہو رہی تھی کہ سب کے دادا دادی ہوتے ہیں, نہ میرے دادا دادی ہیں نہ میرے نانا نانی. وائی می. تو میں اسے ہمیشہ گلے لگا کے کہتی تھی میری بہت ساروں کی مما نہیں ہوتی نا, آپ کی مما تو ہے نا. میں کہا مجھے دیکھے میری مما نہیں ہے, آپ کی مما تو ہے نا. تو آف کورس ماں تو اس کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے.